اچھا، تو آج کل سوشل میڈیا پر ایک معاملہ کافی گرم ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ایمان رجب بٹ اور ان کے گھر والوں والا قصہ۔ جی جی بالکل، کافی کچھ سننے میں آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں چل کیا رہا ہے، کیا اہم باتیں ہیں اس میں۔ بالکل، کوشش کرتے ہیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی۔ مرکزی کردار تو خیر واضح ہیں ہی، ایمان رجب بٹ، اور اب تو ایمان کے بھائی بھی منظر عام پر ہیں۔ جی اور سارا تناؤ یوں لگتا ہے جیسے ایک طرف خاندان ہے جو پرائیویسی چاہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ عوامی رد عمل اور افواہیں۔ صحیح، یہ کلاسک معاملہ ہے جب نجی زندگیاں عوامی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ایمان کے بھائی کا بیان۔ انہوں نے فین سے کہا ہے کہ بھائی ایمان کے بارے میں کامنٹس نہ کریں اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو ان سے کریں یا والدہ سے۔ یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں لگا آپ کو؟ مطلب ایسے کھلے عام درخواست کرنا؟ یقیناً یہ قدم اہم ہے۔ دیکھیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاندان صورتحال کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے۔ اچھا۔ میرا مطلب ہے یہ شاید ایک کوشش ہے کہ جو عوامی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں ان کے بیچ ایمان کو تھوڑا تحفظ دیا جائے اور معاملے پر کچھ کنٹرول حاصل کیا جائے۔ صحیح، یہ ہمیں دکھاتا بھی ہے کہ جو پبلک فگرز ہیں ان کے خاندانوں پر کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے عوامی توجہ کا۔ بالکل۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ خاموشی کی اپیل ہے، لیکن پھر دوسری طرف رجب بٹ ہیں، وہ تو بالکل مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں۔ جی، وہ لائیو سیشنز کر رہے ہیں نا انسٹاگرام، یوٹیوب پر۔ ہاں، اور سنا ہے وہ براہ راست ایمان کے بھائی کو ہی مخاطب کر رہے ہیں ان سیشنز میں۔ وہ آؤن شیخ بھی شامل ہوتے ہیں؟ جی، اطلاعات تو یہی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو لائیو سیشنز کا استعمال ہے نا، یہ صرف جواب دینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے جو عوامی بیانیہ بن رہا ہے اسے براہ راست اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش ہے، خاص طور پر جب دوسری طرف سے خاموشی ہے۔ اچھا۔ اور ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ رجب بٹ کو کافی تنقید کا سامنا بھی ہے، خاص طور پر آن شیخ کی طرف سے۔ کچھ الزامات ہیں مبینہ بے وفائی وغیرہ کے۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف وہ بتا رہے ہیں جو معلومات سامنے آئی ہیں۔ ان الزامات کی سچائی کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، یہ صرف اطلاعات ہیں جو گردش کر رہی ہیں۔ اور پھر ان سب کے ساتھ وہ آن لائن افواہیں اور لیکس کا بھی تو سلسلہ ہے۔ جی جی، وہ تو ہے ہی، ٹک ٹاک کلپس، ویڈیوز۔ ہاں، ان میں کافی جذباتی باتیں، کہیں علیحدگی کے اشارے، کہیں کوئی ذاتی مواد لیک ہونے کی بات، بہت کچھ چل رہا ہے۔ اور ایک ٹک ٹاک ویڈیو کا بھی ذکر ہے جس میں رجب اور زہرا نامی کسی خاتون کے تعلقات میں خرابی کی بات ہے۔ عجب، تو جب ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں نا، خاندان کی پرائیویسی کی کوشش، دوسری طرف رجب بٹ کا یہ عوامی جواب، پھر یہ الزامات، جوابی الزامات، اور ساتھ میں یہ آن لائن افواہیں، لیکس، تو تصویر کافی گنجلک سی بن جاتی ہے۔ بالکل، لگتا ہے ایک بہت ہی نجی معاملہ تھا جو اب قابو سے باہر ہو کر مکمل طور پر پبلک ڈومین میں آ گیا ہے۔ اور ہمارا تجزیہ تو ظاہر ہے انہی معلومات پر مبنی ہے جو ہمیں ملی ہیں۔ جی بالکل، ہم صرف دستیاب معلومات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ ایمان کے بھائی نے کہا ہے کہ بھائی خاموشی اختیار کریں، پرائیویسی دیں، جبکہ رجب بٹ لائیو آ کر اپنا موقف دے رہے ہیں، الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کا طوفان ہے۔ جی، یہ ساری صورتحال نا ایک بنیادی سوال کو پھر سے بہت نمایاں کر دیتی ہے۔ کون سا سوال؟ یہی کہ جو عوامی شخصیات ہیں ان کی ذاتی زندگی کہاں ختم ہوتی ہے اور عوامی دلچسپی کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ لکیر کہاں ہے؟ خاص طور پر جب خاندان بھی اس میں شامل ہو جائے۔ بالکل، تو رازداری اور عوامی جانکاری کے بیچ توازن کیسے قائم ہو، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔